السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس لڑکی کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اگر ہمدان فاروقی کو اس وقت موقع مل جاتا تو وہ شیریں کو قتل کر دیتا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کا بہت نقصان ہو چکا تھا۔ اس نے کتنا سمجھایا تھا، مگر اس کی دادی ایک لفظ نہیں سن رہی تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے شیریں سے شادی نہیں کی تو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اسے کسی رشتہ دار سے کوئی واسطہ تعلق نہیں رکھنا تھا۔ وہ ویسے بھی الگ رہنے کا عادی تھا، مگر اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، اور پیسے اس کو صرف دادی دے سکتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ اختیار اس کے باپ کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے غصے بھری نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا، جو دادو کے پہلو میں بیٹھا جبراً مسکرا رہا تھا، اور وہ اس ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا کہ وہ دادی کا فون سن کر گاؤں آیا ہی کیوں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی حویلی بھاگ جائے، مگر مصیبت یہ تھی کہ دادی نے آنکھیں دکھائی تھیں اور نظروں ہی نظروں میں ہر بات سمجھا دی تھی کہ اگر تم نے اس دہلیز سے قدم بھی باہر نکالا تو تمہارا اور ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ وہ سب کر سکتا تھا، لیکن فی الحال کے لیے دادی کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ بہرحال رخصتی بہت ہی اہتمام کے ساتھ کی گئی تھی۔ شیریں کے سر پر کوئی نہیں تھا، وہ اپنی تائی اور تایا کے ساتھ ہی رہی تھی۔ انہوں نے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر الوداع کہہ دیا تھا۔ ایک پل کے لیے ہمدان حیران ہوا۔ وہ لڑکی اپنے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر جا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی ہمدان انجانے میں ہی ٹھٹک گیا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی گاڑی کے پاس پہنچے تو ہمدان، جس نے شیریں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اسی پل ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ شیریں جو اس کے ہی سہارے تھی، اپنے قدم ڈگمگانے کی وجہ سے فوراً گرتے ہوئے بچی تھی۔ دادی نے خون آشام نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا تھا، لیکن مہمان ہونے کی وجہ سے وہ اپنا غصہ پی گئی تھی۔ ہمدان غصے میں جا کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ دادی قریب آئی تھیں، شیریں کا ہاتھ تھاما تھا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ شہزاد صاحب کو دیکھ انہوں نے گاڑی چلانے کا حکم دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی دادی نے ایک نگاہ ہمدان پر ڈالی تھی، جو سب سے لاپرواہ بنا گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا، ہمدان فاروقی کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے نصیب میں ایک ایسی لڑکی لکھ دی گئی تھی جسے وہ ہم کلام ہونا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس کی عادت میں شمار تھا، وہ غریب لوگوں کو بالکل منہ نہیں لگاتا تھا، ان کو ہمیشہ حقیر نگاہوں سے دیکھتا تھا، خاص کر کے ایسی لڑکیاں جنہوں نے آج تک اسکول کی شکل تک نہ دیکھی ہو۔ اس کا ایک خواب تھا، جو اس کی بیوی ہو وہ ہمیشہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلے۔ وہ لڑکی ہائی ایجوکیٹڈ ہو، جو بزنس میں اس کا بہت ساتھ دے، لیکن جو لڑکی اس کے نصیب میں آئی تھی وہ ایسی بالکل نہیں تھی، بلکہ اس کی نظر میں وہ ایک گوار تھی، جس کو نہ عقل تھی نہ سمجھ۔ اس نے دادی سے بہت لڑائی کی تھی، اپنے حق کے لیے بہت آواز اٹھائی تھی، لیکن جائیداد کے آگے وہ بے بس ہو گیا تھا۔ حویلی کا راستہ چند ہی پل میں عبور ہو چکا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے میں جانے لگا، دادی غصیلی آواز میں بولی تھی، ہمدان فاروقی، کیوں میرے عتاب کا نشانہ بننا چاہتے ہو؟ خاموشی سے دلہن کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھو۔ استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بے وجہ باتیں بنائی جائیں گی۔ پورا گاؤں ہماری دہلیز پر ہے، اسی لیے اپنی حرکتوں کو سدھار لو۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں وہ قدم اٹھانا پڑ جائے جس کی تم سوچ بھی نہیں رکھتے۔ جبکہ ہمدان کے سر پر لگی تھی اور تلووں پر بجھی تھی، وہ تڑپ کر دادی کی جانب مڑا تھا اور غصے سے بولا تھا، دادو، آپ نے کہا تھا میں نکاح کر لوں، اس کے بعد میرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھ سے ایسے چونچلوں کی امید نہیں رکھ سکتی۔ میں ہمدان فاروقی ہوں، میں کسی گوار لڑکی کا ہاتھ تھام کر اپنا تماشا نہیں بنا سکتا۔ میری ایک عزت اور معیار ہے جو میں کسی قیمت پر نہیں گنوانا چاہتا۔ جبکہ گھونگھٹ کے اندر موجود شیریں کی آنکھوں سے دو آنسو بے مول ہو کر گال پر بہہ گئے تھے۔ اہانت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے ضبط سے اپنے ہونٹ بینچے تھے۔
دادی پہ بات سن کر غصے سے پاگل ہونے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ غصے میں کچھ کہتی اس سے پہلے شہزاد صاحب بولے تھے، ہمدان خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے باہر نکلو، دلہن کا ہاتھ تھامو اور اندر کی طرف بڑھو۔ تمہاری دادی بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، گاؤں میں ہمارا ایک معیار ہے، اگر گاؤں والوں کو اس بات کی ذرا بھی بھنک پڑی کہ دلہا اس شادی کے لیے راضی نہیں تو بہت باتیں بنیں گی، اور اگلے گدی نشین تم ہو، گاؤں کے سارے ووٹ تمہیں ملنے چاہیے۔ اگر تم نے ذرا بھی کوتاہی کی تو یاد رکھنا تمہارے سر سے سرداری چلی جائے گی۔ اس نے خون آشام نگاہوں سے شیریں کو دیکھا تھا جو عذاب کی مانند اس کے سر پر مسلط کر دی گئی تھی۔ وہ غصے سے باہر آیا تھا اور شیریں کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے زبردستی باہر کی جانب کھینچا تھا۔ وہ جو بھاری لباس میں ملبوس تھی لڑکھڑا گئی، لیکن فوراً ہی ہمدان نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا تھا۔ وہ جبراً مسکرا کر حویلی کے سامنے آیا تھا، وہاں موجود تمام گاؤں والوں کو سلام کیا تھا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا، جبکہ اس کا دل اندر سے کوڑ رہا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ ابھی اس شیریں نامی بلا کو اپنے وجود سے کسی اچھوت کی مانند دور پھینکتا، لیکن اس پل وہ بالکل بے بس تھا۔ اس نے دادی کی جانب اجازت طلب نگاہوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے فوراً اسے اندر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ شیریں کے ساتھ جیسے ہی اس نے حویلی میں قدم رکھا، ڈھول نگاڑے بجائے گئے، آسمان میں آتش بازی کی گئی تھی۔ حویلی کے ملازمین اور لڑکیاں ان دونوں پر پھول برسا رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے شیریں کو اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا، لیکن ہمدان کی باتیں یاد کر کے اس کا دل رو پڑا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جس شخص کے ساتھ اسے بیاہا گیا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو سبھی جانتے تھے کہ وہ غریبوں سے کتنی چڑ کھاتا تھا، اگر اس کا بس چلتا تو اس دنیا سے تمام غریب ہی مٹا دیتا۔ حویلی کے حدود میں داخل ہوتے ہی اس نے شیریں کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ دادی کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا، اس لیے وہ گاؤں والوں سے جلد ملاقات کا اختتام کر کے حویلی میں آ گئی تھی۔ شیریں ان کی سوچ کے بالکل ٹھیک مطابق حویلی کے بیچ میں کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے قریب جا کر شیریں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور شفقت بھرے لہجے میں بولی تھی، میں معافی چاہتی ہوں شیریں، اگر تمہیں سمجھوتا کرنا ہوگا، اگر تم نے ہمدان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا تو آگے تم جانتی ہو میں زیادہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، بس اتنا بولوں گی ہمدان بہت اکیلا ہے، تم اس کو مکمل کر سکتی ہو، مگر تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ وہ تھوڑا غسیل طبیعت کا انسان ہے، لیکن دل کا برا نہیں ہے، اس کے لیے کبھی اپنے دل میں کوئی بری بات نہیں لانا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے شیریں کا ہاتھ تھاما تھا اور ہمدان کے کمرے کے پاس آئی تھی۔ تمہاری ضرورت کا ہر سامان اس کی ڈریسنگ روم میں موجود ہے، آرام سے استعمال کر لینا۔ یہ بول کر انہوں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور دروازے پر دستک دی تھی، جبکہ شیریں کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ خوف کے باعث اس کا دم نکلنے کے در پر آ گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا اندر موجود شخص کس طرح کا انسان ہے، وہ تو اس پر ایک ایک سانس بھی حرام کر دے گا۔ اس کا جاہرانہ پن، اس کی باتیں، اس کا انداز، ہر ایک چیز ہی شیریں کو ڈرا چکی تھی۔ وہ ویسے بھی بہت معصوم اور چھوٹے دل کی لڑکی تھی۔ اس نے اپنے ماضی میں جتنا کچھ برداشت کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے شکوہ کر گئی تھی۔ چند پل بعد جب دوبارہ دادی نے دروازے پر دستک دی اور غصے سے بولی، ہمدان فاروقی، اگر تم نے 10 سیکنڈ کے اندر اندر دروازہ نہیں کھولا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتے نہیں ہو نازیہ فاروقی کس کا نام ہے۔ ان کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ چند پل بعد ہی ہمدان نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اگر ہمدان فاروقی اس دنیا میں کسی سے ڈرتا تھا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ نازیہ فاروقی سے ہی ڈرتا تھا۔ ایک یہی واحد عورت تھی جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اپنے لفظوں سے بیان نہیں کرنے والا تھا، اور یہی عالم نازیہ فاروقی کا تھا۔ وہ بھی اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آج تک انہوں نے یہ مقام کسی کو نہیں دیا تھا۔ ایک یہی تو تھا جس پر وہ اپنا حق جماتی تھی۔ وہ تو اپنے بیٹے کو بھی زیادہ منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہمدان نے ایک شکوہ کنہ نظر اپنی دادی پر ڈالی تھی اور غصے سے شیریں کا ہاتھ تھام کر کمرے میں کھینچا تھا۔ دادی اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہمدان،
تمیز کے دائرے میں رہ کر اس سے بات کرنا۔ اگر تم نے کوئی بھی بدتمیزی شیریں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس حویلی اور ہمارے دل میں تمہارے لیے آخری دن ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف پلٹ چکی تھی۔ ان کے جاتے ہی اس نے غصے سے دروازے کو بند کیا تھا اور ایک قہر آلود نگاہ شیریں کے وجود پر ڈالی تھی، اور اسے ایک طرف کو کر کے وہ باتھ روم میں بند ہو چکا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ کچھ کر بیٹھتا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے اشتعال کو قابو کرنے کی اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی بھی طور اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ ضبط سے وہ مٹھیاں بھیج چکا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے شیشے پر ہاتھ مارا تھا، جس کے باعث چھناک کر کے پورا شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا، اور ساتھ میں اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ کمرے میں موجود شیریں نے جیسے ہی باتھ روم سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنی تو اس کا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ بھاگ کر باتھ روم کے دروازے کے پاس آئی تھی۔ گھونگھٹ کہیں پیچھے ہی گر چکا تھا۔ اس کا معصوم موہنی چہرہ سامنے آیا تھا، ناک میں پہنی ہوئی نتھنی اور اس میں لٹکتا ہوا موتی اس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا، جو اس کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ دروازہ پیٹتے ہوئے گھبرا کر بولی تھی، سائیں جی آپ ٹھیک ہیں نا؟ سب خیریت ہے نا؟ جبکہ اندر موجود وہ جو دوبارہ اپنے ہاتھ پر شیشے پر مارنے والا تھا، اس کی معصوم آواز سن کر اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا۔ اس نے ابھی تک شیریں کو نہیں دیکھا تھا، بس اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ دادی کی بہت خدمت کرتی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وجہ کیا تھی اسے معلوم نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو شیریں مزید پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولی، سائیں جی سب ٹھیک ہے نا؟ میں دادی کو بلاؤں؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھوں میں غضبناک تاثرات آئے تھے اور اس نے غصے سے دروازہ کھول دیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، شیریں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ باہر آیا تھا، اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ شاور میں کھڑے ہونے کے باعث اس کا حال بے حال تھا۔ اس نے غصے سے شیریں کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں تھاما اور اس کو اپنے روبرو کیا تھا، لیکن جیسے ہی نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پر گئی تو ہمدان فاروقی کو اپنا آپ سٹل ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ حیران نگاہوں سے اس کی معصوم صورت کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں بھی اس معصوم لڑکی کا عکس جگمگایا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی، اس پل وہ ہوش میں آیا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے دور ہوا تھا، جبکہ شیریں اپنا توازن نہ برقرار رکھنے کے باعث زمین بوس ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ ہمدان کے ہاتھ سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ہمدان کا ہاتھ تھامتے ہوئے تکلیف سے بولی تھی، سائیں جی آپ کے ہاتھ سے خون آ رہا ہے۔ میں دادی کو بلاتی ہوں، ہمیں اسپتال جانا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہی دروازے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ وہ غصے سے گرایا تھا، اگر تم نے کمرے سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ اپنی جگہ پر آ کر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ جو دادی کو بلانے کے لیے باہر کی طرف جا رہی تھی، اس کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے تھے۔ اس نے تڑپ کر ہمدان کی جانب دیکھا تھا، جو شفاف نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر بولی تھی، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اگر ہم نے بر وقت اس کا علاج نہیں کروایا تو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس طرح کی لاپرواہی نہ کریں۔ یہ کہتے کہتے وہ رو پڑی تھی، جبکہ ہمدان اس لڑکی کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی کچھ الگ سی تھی، کچھ معصوم سی تو کچھ بے وقوف سی، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ وہ ایک بار پھر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ہمدان کے پاس آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کا خون نکل رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ہمدان نے ایک گھماتے ہوا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اسی پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ہمدان نے اس کے بال اپنی گرفت میں تھامے تھے۔ دوپٹہ پن سے جڑا ہوا تھا، جس کے باعث اسے شدید تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا تھا، کان کھول کر میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو،
اگر تم نے میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا لڑکی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا نام ہمدان فاروقی ہے۔ میں نے آج تک اپنے اوپر کسی کو مسلط نہیں کیا ہے۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا عادی ہوں، اس لیے اپنی حد میں رہو۔ تمہیں دادی یہاں لائی ہیں اور تم صرف اور صرف ان کی ہی بہو ہو۔ میرا تم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، اسی لیے اپنی اوقات یاد رکھنا۔ میرے لیے آج بھی تم محض ایک نوکرانے کی حیثیت رکھتی ہو اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے شیریں کو کسی اچھوت کی مانند دور پھینکا تھا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا، جبکہ شیریں اہانت کے احساس سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کی انگلیوں کی چھاپ اس کے گال پر واضح تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بھپک بھپک کر رو پڑی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے اذیت سہی تھی، اور اب شادی کے بعد بھی اس کے نصیب میں صرف اور صرف اذیت تھی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور پھر وہ اذیت سے مسکرا دی تھی۔ مسکین اور یتیم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ شادی سے پہلے تائی تایا اور اس کے بیٹے کے ظلم برداشت کیے، اب شادی کے بعد اپنے شوہر کے ظلم برداشت کروں گی۔ یہ بول کر اس نے اپنے آنسو رگڑ ڈالے تھے اور خاموشی سے بستر پر ڈھہ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر بیٹھے، لیکن وہ ہر حال میں بے بس تھی۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اسے ہر دفعہ سمجھوتا کرنا تھا۔ اس کی زندگی محض سمجھوتا تھی۔ اس کے دل سے ایک آواز آئی تھی، وہ اس دنیا میں بیکار شے ہے، اس کو مر جانا چاہیے، ہاں اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ فروٹ باسکٹ کے پاس پہنچی تھی اور وہاں موجود اس چھری کو ہاتھ میں لے لیا تھا۔ خدا گواہ تھا، اس نے آج تک کبھی خودکشی کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی مرنے کی خواہش کی تھی۔ وہ تو کہتی تھی جب شادی ہوگی سب ٹھیک ہو جائے گا، اپنے شوہر کے ساتھ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کرے گی، کوئی اس کی زندگی پر روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو اذیت نہیں دے گا۔ لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہی اس کی اذیت کا سامان ہوگا۔ اس نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو تیار کیا تھا اور اپنی کلائی پر چھری رکھی تھی، لیکن اچانک ہی اس کی ماں کی آواز اس کے کان میں آئی تھی، خودکشی حرام ہے، جو بھی شخص خودکشی کرے گا اس کا پروردگار اس کو معاف نہیں کرے گا بلکہ جہنم کی آگ میں جھلسائے گا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ وہ خوف خدا والی لڑکی تھی، کوئی ایک تہجد بھی وہ چھوڑتی نہیں تھی۔ اس نے اسی پل چھری کو دور پھینکا تھا اور گھٹنوں کے بل زمین بوس ہوئی تھی۔ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی تھی اور اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اس کے حق میں ہر فیصلہ درست ثابت ہو۔ جس مقصد سے اس قدم کو اٹھایا گیا ہے وہ مقصد کامیاب ہو جائے، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا رب اس کے لیے کیا فیصلہ کر چکا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے ویسے ہی بے سدھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس کوئی لباس موجود نہیں تھا۔ اس کو یہ بھاری لباس چبھ رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھی، کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا کہ وہ دادی ماں کے پاس جا کر اپنی اذیت بیان کرے، ان کو بتائے کہ وہ کس اذیت میں مبتلا ہے، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمدان کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت قائم کر لیتی۔ ہاں وہ اب بھی اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن وہ اس کی نفرت کو ختم کر سکتی تھی، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمدان فاروقی کس بلا کا نام ہے۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ ہمدان ڈریسنگ روم سے باہر نہیں آیا تھا، جبکہ باہر بیٹھی وہ بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ وہ خیر و عافیت سے ہو، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جس طرح اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے، مگر وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ جبکہ ڈریسنگ روم میں صوفے پر بیٹھا وہ ایک غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کو غریبوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بہت ہی صاف دل انسان تھا۔ اس نے کبھی کسی کو غلط نہیں کیا تھا، بلکہ ہر ایک کی مدد کرنا وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ لیکن جب اس کو دھوکہ دیا گیا، اس کو یہ بتایا گیا کہ تم ایک انچاہا وجود ہو، تب جا کر اس کو غریب عوام سے نفرت ہونا شروع ہوئی تھی۔ اس نے ٹھان لیا تھا وہ کبھی کسی عورت پر بھروسہ نہیں کرے گا سوائے دادی کے۔ اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی۔ اس کی وجاہت کو دیکھ کر کئی لڑکیاں اس کے قریب آئی تھیں، مگر اس نے
کسی کو بھی اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی تھی۔ وہ ہمدان فاروقی تھا جس کو لڑکیوں سے بے حد نفرت تھی۔ وجہ اس کی ہی سگی ماں تھی جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور جب اس کو اس کے باپ سے زیادہ امیر انسان ملا تو وہ اپنے بیٹے کے منہ پر یہ بول کر گئی تھی کہ تم محض میری زندگی پر ایک بوجھ ہو، تمہاری وجہ سے میں اپنی زندگی شروع نہیں کر پا رہی، لیکن میں اب ایسا کروں گی، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم رہو اپنی اس دادی کے پاس اور اپنے باپ کے پاس، میں اپنی زندگی ضرور سنواروں گی۔ جبکہ ہمدان روتا رہ گیا تھا، وہ بہت مچلا تھا۔ نازیہ بیگم نے بہت مشکل سے ہمدان کو سنبھالا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنی اماں کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، ان کا جانا اس کو توڑ گیا تھا، مگر نازیہ بیگم نے اپنی صحت سے زیادہ اس کا خیال رکھا تھا۔ مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کا دل کھوکھلا ہو گیا تھا، وہ دھیرے دھیرے عورتوں سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ غریب گھرانے کی عورتیں محض پیسے سے محبت کرتی ہیں، ان میں وفا نہیں ہوتی، مگر وہ انجانے میں ہی ایک غلط قدم اٹھا رہا تھا جس سے وہ ناواقف تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور رات دھیرے دھیرے کر کے گزر گئی تھی۔ وہ کب سویا اس کو کچھ علم نہیں تھا، مگر وہ ساری رات بے چین رہا تھا۔ بار بار اٹھ کر اس نے نفرت کا اظہار کیا تھا، اپنی ماں کی وجہ سے وہ بہت بیزار ہو گیا تھا، اس کو اب زندگی سے ہی چڑ ہونے لگی تھی۔ صبح صادق ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی، چاروں جانب نگاہ گھمائی تو وہ ابھی تک ڈریسنگ روم میں ہی تھا۔ ہاتھ کی جانب دیکھا تو خون نکل کر جم چکا تھا۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور مناسب کپڑے نکال کر واش روم کے لیے باہر کی جانب آیا تھا، مگر جیسے ہی وہ باہر آیا اس کی نگاہ نیچے زمین پر سوئی اس معصوم گڑیا پر گئی تھی جو شاید روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کو اس کی ذات پر رحم آیا تھا، لیکن وہ اس کی ذات پر رحم کیوں کرتا جب بچپن میں اس کی ماں نے اس کے ساتھ رحم نہیں کیا تھا، تو وہ اس عورت کے ساتھ رحم کیوں کرتا؟ وہ بھی تو ایک غریب گھرانے کی عورت تھی، اگر اس کے ساتھ بھی ہمدان اپنی زندگی شروع کر لیتا تو وہ بھی اس کو ایسے ہی دھوکہ دیتی۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے نفرت سے شیریں کی جانب دیکھا تھا اور اپنے قدم باتھ روم کی طرف بڑھا دیے تھے۔ جان کر اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ شیریں ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، یعنی ہمدان ڈریسنگ روم سے باہر آ گیا تھا۔ اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی انگلیاں چٹکاتی رہی تھی اور پھر کچھ سوچ کر وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ دادی کی بات اس کو یاد آئی تھی، تمہاری ضرورت کا ہر سامان ہمدان کے کمرے میں ہی موجود ہے، اس لیے تمہیں جس بھی چیز کی ضرورت پڑے ڈریسنگ روم میں جا کر استعمال کر لینا۔ وہ ڈریسنگ روم میں آئی تو ایک پل کے لیے حیران رہ گئی، وہاں پر صرف اور صرف ہمدان کے کپڑے ہی موجود تھے جس کو اس نے بہت ہی طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ اس نے ہمت کر کے الماریاں کھولنا شروع کی تھی اور پہلی ہی الماری میں اس کو اپنے لیے کپڑے نظر آ گئے تھے۔ وہاں پر بہت ہی بہترین اور مہنگے لباس موجود تھے۔ ایک پل کے لیے وہ حیران ہوئی تھی، اس کے دل میں خواہش آئی تھی کہ اس کے لیے ہمدان آج کے دن کپڑے پسند کریں، لیکن باتھ روم میں موجود وہ شخص مننا تو پسند کر سکتا تھا لیکن یہ کرنا نہیں۔ وہ دھیما سا مسکرائی تھی اور اپنے لیے ایک تیز رنگ کا لباس پسند کر کے باہر آ گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، اس کو معلوم تھا یہ تیز رنگ اس پر بہت جچے گا۔ وہ جیسے ہی باہر آئی تو سامنے ہی ہمدان ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، شہد رنگ آنکھیں، گھنے بال جو ہر وقت جیل سے سیٹ رہتے تھے، کالر کے 2 بٹن کھلے۔ وہ شخص کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بھرپور وجاہت کا شاہکار تھا، اس کے جیسا مرد ہر لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، لیکن جس کے نصیب میں وہ آیا تھا وہ محض اس کو دیکھ کر حسرت ہی کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکائی تھیں اور خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھ چکی تھی۔ وہ بھی دروازہ کھول کر اندر جاتی اس سے پہلے ہی ہمدان بولا تھا، احتیاط سے، اندر کانچ ہے۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹی تھی جبکہ ہمدان یہ بول کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ شکر تھا کہ وہ ٹھہرا نہیں تھا۔
اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، دوپٹہ اتار کر بستر پر رکھا اور احتیاط سے باتھ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ کانچ ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ اس نے افسوس سے اس ٹوٹے ہوئے کانچ کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی تیار ہو کر نیچے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اس کے وجود پر وہ لباس بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے لمبے خوبصورت بال آبشار کی مانند کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے دوپٹہ ایک طرف کو لیا ہوا تھا اور نیچے بڑھ گئی تھی۔ اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، کیا بنا سر پر دوپٹہ جمائے اس کو نیچے جانا چاہیے؟ ایسے کئی سوالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، مگر یہ سوچ کر وہ نیچے بڑھ گئی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص اس کے لیے محرم ہے۔ اس کے سسر، اس کے شوہر اور دادی ہی تو تھی۔ وہ ان لوگوں کے سامنے بغیر سر ڈھانپے بھی جا سکتی تھی، اور دادی تو ویسے بھی بہت اچھی عورت تھی، کھلے دماغ کی خاتون تھی، اور شہزاد صاحب بھی شہر میں رہنے والے انسان تھے۔ اس کو یقین تھا یہ لوگ اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے ہوں گے، اور ہمدان کے بارے میں تو وہ دور دور تک سوچ ہی نہیں پائی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ وہ جیسے ہی نیچے اتری تو بے ساختہ لاؤنج میں موجود تمام نفوس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شہر سے ہمدان کا دوست سارم بھی آیا ہوا تھا۔ ہمدان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا اب کہیں جا کر اس کا موڈ بحال ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے سب کو سیڑھیوں کی جانب دیکھتا ہوا پایا تو اس نے بھی اپنی آنکھیں بے ساختہ سیڑھیوں کی جانب مرکوز کی تھیں، اور آنے والی کو دیکھ کر اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا پورا خون جم گیا ہو۔ وہ لال رنگ کے لباس میں واقعی کوئی دوشیزہ معلوم ہو رہی تھی، اور پھر اس کے خوبصورت بال اس کی خوبصورتی پر چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی دادی کے پاس آئی تھی۔ سب کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیے اس نے دادی کے ہاتھ کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ ان کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کیے بولی تھی، آپ ٹھیک ہو نا؟ اس کا لہجہ معصومیت سے لبریز تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ہمدان فاروقی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز لاؤنج میں گونجی تھی، لڑکی، منٹ سے پہلے دوپٹہ اپنے سر پر لو، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، یہاں پر تمام اصول تمہیں فالو کرنے ہوں گے، یہ جو بھی فیشن کرنا ہے اپنے باپ کے گھر میں کرنا۔ جبکہ وہ لرز اٹھی تھی۔ جس شخص سے اس نے توقع نہیں کی تھی اس کے منہ سے ایسی بات سن کر انجانے میں ہی شیریں کے دل کو خوشی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا سر ڈھانپ لیا تھا، مگر جیسے ہی لاؤنج میں ایک اور شخص کو دیکھا جو اس کو چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ یہ وجہ تھی ہمدان کے غصہ کرنے کی۔ اس نے شرم سے آنکھیں جھکا لی تھی، جبکہ دادی فوراً بولی تھی، ارے اس میں ڈانٹنے والی کیا بات ہے؟ ہماری شیریں کے جب بال اتنے خوبصورت ہیں تو کھولنا بنتا ہے۔ خیر ناشتہ کرتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ منزل تبدیل کر چکی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دن حسب معمول گزر گیا تھا۔ سارم کو ہمدان نے حویلی میں ٹھہرنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ خود حیران تھا، یہ کیسا احساس تھا؟ جبکہ سارم کسی بھی طرح حویلی جانا چاہتا تھا، وہ شیریں سے بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کو ایسا گمان ہوا تھا جیسے وہ کوئی لڑکی نہ ہو بلکہ کوئی پری ہو، مگر ہمدان فاروقی کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا، مگر وہ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کی بیوی ہے۔ وہ محض ایک ہی بات بول رہا تھا کہ کوئی بھی بےہودگی اس کی حویلی میں نہیں ہوگی۔ رات کو وہ دیر سے گھر آیا تھا، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اس کو کسی کی گھٹی گھٹی سسکیاں سنائی دی تھیں۔ اس نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو صوفے کے قریب ہی وہ گٹھڑی بنی رو رہی تھی۔ اس کو کوفت ہوئی تھی۔ وہ غصے میں بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن جب اس کی سو بند نہ ہوئی تو اپنی جگہ سے غصے سے اٹھا تھا اور اس کے سر پر کھڑے ہو کر دھاڑا تھا، یہ کیا تم نے کب سے سو لگائی ہوئی ہے؟ کس خوشی میں اتنا سوگ منایا جا رہا ہے؟ آخر میں نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا ہے جو تم اتنا رو رہی ہو؟ جبکہ اس نے نم آنکھوں سے ہمدان کو دیکھا تھا اور اپنے پیٹ کے ایک طرف حصہ پکڑ کر روتے ہوئے بولی تھی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی ہے، مجھے دوائی چاہیے۔ جبکہ ہمدان اس کو کوفت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، خاموش ہو جاؤ، اگر تمہاری اس سوسو نے میری نیند خراب کی تو یاد رکھنا میں تمہارا قتل کر دوں گا،
اور میں محض کہتا نہیں ہوں، میں کر بھی گزرتا ہوں۔ یہ بول کر وہ غصے سے بستر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ زمین پر بیٹھی وہ لڑکی اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر درد حد سے سوا تھا۔ پوری رات ہو گئی تھی مگر وہ درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تقریباً 4 بجے کے قریب جب اس کی حالت دوہری ہو گئی اور اس کا سانس مکمل طور پر رک گیا، تب اس نے بہت مشکل سے اپنے حلق سے آواز برآمد کی تھی، اور اس کی گھٹی گھٹی آواز سن کر یکدم حمدان کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے جیسے ہی نگاہ گھما کر شیریں کی جانب دیکھا تو ایک پل میں ہی معاملے کی نزاکت کو سمجھ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ شیریں کے پاس آیا تھا اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا ہے لڑکی، ہوش کرو، جبکہ شیریں اس کے ہاتھوں میں ہی لڑک گئی تھی۔ اس کی جان لبوں پر آئی تھی اور اس کو معلوم تھا کہ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو بے وجہ دادی کے ہاتھوں وہ ذلیل ہوگا۔ اس نے فوراً ہی اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا اور بستر پر لٹا دیا تھا۔ وہ فوراً ہی کمرے سے باہر آیا تھا اور دادی کو اطلاع کی تھی کہ اس کی طبیعت اتنی زیادہ ناساز ہو گئی ہے۔ دادی فوراً ہی اس کے کمرے میں آئی تھی اور اس کو بے ہوش دیکھ کر وہ غصے سے حمدان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، حمدان فاروقی، اگر میری بچی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں بتا رہی ہوں، میں تمہیں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم ابھی میرے قہر سے واقف نہیں ہو۔ جبکہ وہ تڑپ کر بولا تھا، دادی، میں نے آپ کی بچی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، مجھے تو معلوم بھی نہیں، میں کام سے باہر گیا ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھا میں صبح سے ہی سارم کے ساتھ تھا۔ میں جب کمرے میں آیا تب اسے درد ہو رہا تھا، مگر مجھے کیا پتا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گی، اور ابھی بھی میں نے ہی اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا ہے اور آپ مجھے ہی دوش دے رہی ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا جبکہ دادی نے غصے سے بولا تھا، یہ صفائیاں تم بعد میں دے لینا، فوراً ڈاکٹر کو فون کرو، نہ جانے اس بچی کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ وہ تھوڑا ہوش میں آئی تو دادی اس کو سیدھا بٹھا چکی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے تمہیں، سب خیریت ہے؟ جبکہ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، دادی بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میری دوائیاں۔ وہ سسک رہی تھی، جبکہ حمدان کو یہ سب ڈرامہ لگ رہا تھا، محض ہمدردی وصول کرنے کا۔ دادی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، تم ایسے ہی رہو، میں تمہارے لیے یخنی تیار کرواتی ہوں، حمدان اس کا خیال رکھنا۔ وہ ساتھ میں حمدان کو تاکید کر کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر مزید گزری ہوگی کہ اس کو دادی اور ڈاکٹر کے آنے کی آواز آنے لگی تھی۔ اس نے نظر گھما کر شیریں کی طرف دیکھا تو وہ دوپٹے سے بے نیاز بالکل ابتر حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، اس کا بازو پکڑ کر بولا تھا، سیدھی ہو کر بیٹھو، ڈاکٹر آنے والی ہے اور تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحبہ کمرے میں آ گئی تھی اور فوراً شیریں کی طرف بڑھی تھی، جبکہ حمدان دادی کے ساتھ کھڑا ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے شیریں کا معائنہ کرتی جا رہی تھی ان کی آنکھیں بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ انہوں نے فوراً ہی شیریں کو انجیکشن لگایا جس کے باعث اس کا درد تھوڑا بہتر ہو گیا تھا، جبکہ وہ دادی اور حمدان کو باہر آنے کا بول کر شیریں کو تاکید کر چکی تھیں کہ اپنا خیال رکھو۔ حمدان کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ڈاکٹر حمدان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی بیوی کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ بالکل کوئی زور زبردستی نہ کی جائے، ان کو ہر پریشانی سے دور رکھا جائے۔ اس لڑکی کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک گردے کے ساتھ بہت مشکل سے سروائیو کر رہی ہے، اگر ان کو ذرا بھی پریشانی دی گئی تو یہ جلد اس دنیا سے چلی جائیں گی، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے اور ہو سکے تو انہیں جلد سے جلد ایک گردہ مہیا کیا جائے۔ ڈاکٹر مزید ہدایت کر کے چلی گئی۔ حمدان کے ماتھے پر شکن آئے تھے جبکہ دادی خاموش تھی۔ اس نے حیرانگی بری نگاہوں سے دادی کو دیکھا تھا کہ آخر ان کے چہرے پر نہ ہی کوئی حیرانگی کے تاثرات تھے اور نہ ہی فکر مندی کے۔ وہ چپ کیوں تھیں؟ اس کی سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی دادی بھی کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر حمدان ان کا ہاتھ تھام کر ان کے ہی کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا، دادی، مجھے سچ سچ سننا ہے، آپ نے میری شادی اس لڑکی سے کیوں کروائی؟ آپ کے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں
کہ آپ کو اس بات کی آگہی ہے کہ یہ لڑکی ایک گردے پر زندگی گزار رہی ہے؟ آخر مجھ سے شادی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے اس خاندان کی نسل میں نے چلانی ہے، تو پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دادی نے اس کی جانب دیکھا اور ٹوٹے پوٹے لہجے میں بولی تھی، تمہارے جانے کے بعد یہی لڑکی تھی جس نے میرا خیال رکھا، بالکل بیٹیوں کی طرح۔ تمہیں معلوم ہے میرا ایک گردہ فیل ہو گیا تھا اور مجھے گردہ تمہاری بیوی شیری نے مہیا کیا ہے۔ اگر وہ بر وقت مجھے اپنا گردہ نہ دیتی تو آج تمہاری دادی تمہارے سامنے زندہ نہ بیٹھی ہوتی۔ تمہاری بیوی کوئی عام عورت نہیں ہے، اس نے میری زندگی بچائی ہے، اور اس کو یہ کرنے کے لیے تمہارے باپ نے اس کے تایا اور تائی کو ڈھیروں پیسے دیے ہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ ایک گردے والی لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ سب یہی بولیں گے کہ آخر ہم اس مریض کو لے جا کر کیا کریں گے۔ مجھے بہت احساس ہوا تھا کہ یہ بہت غلط ہو گیا ہے۔ صحتیاب ہونے کے بعد میں نے شہزاد سے بہت لڑائی کی تھی اور اس نے ایک ہی بات کہی تھی کہ جب اس کے خاندان والے ہی یہ کرنے کے لیے راضی تھے تو اس میں کیا قباحت۔ میں نے فوراً ہی شیریں کو اپنے پاس بلایا تھا اور اس نے مجھے تمام حقیقت سے روشناس کیا تھا کہ وہ بچپن سے ہی یتیم اور مسکین ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنے تایا اور تائی کے ساتھ رہتی آئی تھی۔ اس کے تایا کا بیٹا اس پر غلط نگاہ رکھتا ہے، جبکہ تائی بلا وجہ اس کو ذلیل کرتی ہے، مارتی پیٹتی ہے۔ اس کا تایا اس سے نوکری کرواتا ہے، گھروں میں جا کر وہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے، جبکہ ہمدان ساخت نگاہوں سے دادی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ مزید بولی کہ یہ تمام حقیقت جان لینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ لڑکی تمہارے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ جس نے اتنے دھوکے کھائے ہوں، جس نے اتنے ظلم برداشت کیے ہوں، وہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ صرف اور صرف محبت کی بھوکی ہے۔ اگر تم اس کو محبت دو گے تو وہ تمہیں تم سے زیادہ محبت دے گی۔ ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ جبکہ ہمدان بالکل چپ تھا۔ کیا اس کو اس لڑکی کو اپنا لینا چاہیے تھا؟ اس لڑکی نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی دادی کی جان بچائی تھی۔ اگر وہ ان کو گردہ نہ دیتی تو کیا اس کی دادی زندہ رہ پاتی؟ ہاں، وہ ان سے جائیداد لینا چاہتا تھا، لیکن ہمدان فاروقی اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اگر اس کی دادی کو کچھ ہو جائے تو وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ماں کے بعد ایک وہی واحد سہارا تھی جس نے اسے زندگی جینے کا ہنر دیا تھا۔ اس نے چند ہی پل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے بالکل بہتر تھی۔ ہاں، وہ گاؤں کی گوار تھی، اس نے ایک بار بھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، مگر اس کو معلوم تھا اس سے زیادہ بہتر لڑکی اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کا فیصلہ کارآمد ثابت ہوا تھا۔ ہمدان نے اپنی جان سے بڑھ کر شیریں کو محبت دی تھی، اس کا خیال رکھا تھا، اور چند ہی دنوں میں شیریں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ جو نفرت کا اظہار کر رہا تھا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ختم کر دے، آج وہ اس لڑکی کے بغیر ایک پل بھی سانس نہیں لے پاتا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں، جو ان کے فیصلے سمجھ جائے وہی مقدر کا سکندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔